اور سب سے زیادہ میرا جو آنا جانا رہا وہ یہ میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی تھی. تو اس وقت تو مجھے کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ میں سیاسی جماعت کا رکن بن گیا ہوں. تو سرور پیلس میں یہ فیملی رہی 10 سال. ہر سال 2 دفعہ میں ان کے ہاں بیان کرنے جاتا تھا. ایک حج کے موقع پر، چونکہ اس میں ایک حج کرتا تھا ایک عمرہ کرتا تھا الگ سے. تو جب سے سر درد شروع ہوا، حج بھی چھوٹ گیا، عمرہ اللہ کروا دیتا ہے. تو میاں صاحب کی اپنی ذاتی گاڑی آتی تھی، وہ مجھے لے کے وہاں پہنچاتی تھی سرور پیلس میں، اور وہاں کھانا ہوتا تھا، بیان ہوتا تھا. ان کی پوری فیملی، مستورات بھی، یہ دونوں بھائی بھی یہ ہوتے تھے. اور اس وقت میرے اوپر یہ لیبل نہیں لگا کہ میں نون لیگ میں شامل ہو گیا ہوں. تو مولانا صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس وقت، ہر سیاسی کا کیونکہ ایک نعرہ ہوتا ہے، اگر آپ نے اس وقت اس نعرے کی تائید کی تھی اور آپ نے یہ کہا ہو کہ جی یہ جو نعرہ لگاتے ہیں یہ اچھا نعرہ ہے، اور اس طرح تعریف کی ہوتی آپ نے اس وقت، اور پھر لوگوں نے آپ کے اوپر تنقید نہیں کی، اور اب آپ دوسرے سیاسی پارٹی کی تعریف کر رہے ہیں اور لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، تو پھر غلط کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس وقت اس طرح بات نہیں کی اور اب کر رہے ہیں، تو پھر لوگوں سے شکوہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ پھر درست نہیں ہے. اب مجھے اس کا رکن بنا رہے ہیں کہ میں اس کا وہ بن گیا ہوں. یہ تو ان لوگوں کی اپنی بیوقوف، میری لائف نہیں دیکھتے. میں نے کسی جلسے میں شرکت کی ہو، کوئی اس کے لیے ووٹ مانگا ہو. میرے تو والد ایم پی اے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے ان کے لیے نہ ووٹ مانگا تھا نہ ووٹ ڈالا تھا. اب باپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا. بے شک. تو میں نے اپنے باپ کی سیاست میں حصہ نہیں لیا، تو عمران خان کی سیاست میں کیسے حصہ لوں گا؟ ہاں میری جو حکمران بنے گا میں اس سے ملوں. پرویز مشاورت سے سب بھاگتے تھے علماء، میں جا کے اس کو ملا تھا. تو جی یہ بات آپ کی درست ہوگی کہ آپ نے کسی سیاسی جلسے میں شرکت نہیں کی، لیکن جب آپ ان کے سامنے اس طرح بات کہہ رہے ہیں، یہ پہلا شخص ہے جس نے کہا میں اسے فلاحی مدینہ کی فلاحی ریاست بناؤں گا. اللہ انشاءاللہ بنائے گا. کہ سب سے پہلے یہ وزیر اعظم ہے جنہوں نے یہ نعرہ لگایا، اور لوگ اس کی وجہ سے تنقید کر رہے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میرے سامنے 2 چیزیں ہیں اور دونوں ایک کام کرتی ہے، اور میں کہوں کہ یہ والی چیز اچھی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں مجھے، تو وہ لوگ وہی چیز خریدیں گے جس کی میں تعریف کر رہا ہوں. اگرچہ آپ براہ راست اونٹ نہیں مانگ رہے اس کے لیے، لیکن آپ جس انداز سے تعریف کر رہے ہیں اور جس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو یہ گویا خفیہ طور پر اونٹ مانگنا ہے. اور اب آگے کیا کہتے ہیں آپ؟ میڈیا استعمال کرنا شروع کر دیا، اس لیے نکال دیا. میڈیا تو میں 2012 سے استعمال کر رہا ہوں. عبداللہ صاحب کو میں نے خود جا کے بتایا کہ جی میں میڈیا میں آ گیا. جی یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ریونڈ سے نکالنا، اور دوسری چیز ہے تبلیغ، وہاں بیان نہ کرانا. یہ 2 چیزیں ہیں. پہلی بات آپ درست کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ مجھے ریونڈ والے نے نہیں نکالا، کیونکہ تبلیغ سے تو کسی کو نکالتے نہیں ہیں. تو یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ بات کہ بیان نہیں کرانا، اگر آپ کا مقصد یہی ہے تو یہ تو خود آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے وہاں پر میڈیا کی وجہ سے بیان نہیں کراتا میرا. تو یہ آپ نے خود کہا ہے. آپ ذرا یہ اپنی بات خود سنیں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. صاف یہ ہے کہ میں نے میڈیا کو استعمال کیا ہے، اور تبلیغ والے میڈیا کے مخالف ہیں.
ابھی نعیم بٹ صاحب میں نے دیکھا تھا میڈیا. نہیں نعیم بٹ صاحب کوئی تبلیغی سمبل تو نہیں ہے نا، نہ ہی میں ہی سمبل ہوں. اچھا، ہاں وہ جو دوسرے بزرگ ہیں. ہاں، وہ جنہوں نے ایک لائن ڈرا کی ہے کہ یہ ہمارے اصول ہیں، ان میں ایک اصول ہے کہ میڈیا استعمال نہیں کرنا. اچھا، اب یہ اصول کوئی وہی تو ہے نہیں، جی سر. تو میں اسے غلط سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو میں میڈیا استعمال نہ کرتا تو آج دنیا میں میری کوئی پہچان ہی کوئی نہ ہوتی. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو بھی کرنا چاہیے. کرنا چاہیے، ہاں. میں خود کہتا ہوں کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے پھر وہ میرے رائمنڈ میں بیان نہیں کراتے، لیکن باقی ساری دنیا میں جاتا. تو جی آپ نے یہ بات سنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.